بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب زدنا علما۔ یہ آج ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اینڈ 48۔ یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے، پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ بنی بیٹے اسرائیل کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، اذکرو یاد کرو، نعمتی نعمت یا نعمتیں، یا میری، یعنی اس میں یا جو لگا ہے، نعمت کے بعد یا لگا وہ میری، اس کا ترجمہ ہے نعمتی میری نعمتیں، اللتی جو، یہ اللہ زی کی مؤنث فارم ہے، انعمتو انعم انعام کی، تو میں نے، یہ وہی ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، انعمتا ہم نے پڑھا تھا، پھر انعمتو بھی پڑھا تھا۔ انعمتو جو انعام کی میں نے، علیکم اعلیٰ اوپر، کم تمہارے، اور انی بے شک، انی انا یا انا جو ہے یہ اسی سے ہے، اور ساتھ میں یا اس کے جو ہے وہ میرے لیے، اور بے شک میں نے، یہاں پہ بے شک میں نے، فضلتکم یہ فضل کیا میں نے، فضیلت دی میں نے، فضل اس میں، اس کو ہم 3 حصوں میں بریک کریں گے۔ فضل فضیلت دی، تو میں نے، تم کو، یہ تو وہی ہے، انعام تو پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے، فضلتکم میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین اعلیٰ اوپر، عالمین تمام جہانوں کے اوپر میں نے تم کو فضیلت دی۔ واتقوا اور ڈرو، یہ فعل امر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، ڈرو۔ اچھا، اس سے پہلے پچھلی آیات میں بھی ہم نے اوپر پڑھا تھا، آیت نمبر 45 میں، وستعینوا، یہ بھی فعل امر تھا، یعنی حکم دیا جا رہا تھا۔ اس سے پیچھے ہم نے پڑھا اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، تو امر اس میں وہ بھی فعل امر ہے، یعنی کیا تم حکم دیتے ہو رونا لوگوں کو، اور بھول جاتے ہو، تأمرون الناس بالبر، نیکی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، تو اس میں بھی امر جو ہے وہ فعل امر ہے، اور وستعینوا فعل امر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اور واتقوا یہاں پہ فعل امر ہے۔ یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی یہ جزا سے ہے، یعنی کوئی بھی جزا لی جائے گی، نفس کسی نفس سے، ان نفسن کسی نفس کی طرف سے، ان کی طرف سے، نفسن کسی نفس کے لیے، یعنی کسی کے لیے کسی کی طرف سے کوئی بھی جزا نہیں لی جائے گی، یا کوئی بھی اس سے جو ہے وہ یعنی کسی قسم کی کوئی فائدہ نہیں لیا جائے گا، شائن کسی چیز سے بھی، اور لا نہیں، یقبالو قبول کی جائے گی، نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، اور لا نہیں، یوخذو اخذ سے ہے، اخذ کیا جائے گا، نہ ہی اخذ کیا جائے گا، یہ پیسو وائز ہے، یقبالو جو اوپر ہے، ولا یقبالو بھی پیسو وائز ہے، یعنی اسے مجہول کہتے ہیں عربی میں۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں تو، شروع والا جو ہوتا ہے یہ ضمیر جو ہوتا ہے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، تو اگر یہ مضارع مجہول ہو، یعنی یہ پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، تو زبر ہوتی ہے سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ، اور اگر ماضی مجہول ہو تو سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ زیر ہوتی ہے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے اس کو تھوڑا تھوڑا ہم دہراتے رہیں گے تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آنے لگ جائے، تو نہیں سمجھ آ رہا ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھ آنے لگ جائے گا۔ تو ولا یوخذ، یعنی اس کا ترجمہ جو ہے وہ پیسو وائز میں کیا جاتا ہے، یعنی اس میں فائل کا نہیں پتہ ہوتا، کہ فائل کام کرنے والا کا نہیں پتہ ہوتا،
اور یہ اس لیے اس کو مجہول کہا جاتا ہے۔ وا اور لا نہیں یوخذو لیا جائے گا منہا اس سے، عدل یہ ہا جو ہے نفس کی طرف ہے، یہ ضمیر جاری، نفس چونکہ جان، ہم بھی اس کو یعنی میری جان مجھے بہت عزیز ہے، ایسے ہم بھی اس کو مؤنث میں ہی بولتے ہیں، تو عربی میں بھی یہ مؤنث ہی اس کو بولتے ہیں۔ تو منہا اس سے کوئی جزا نہیں لی جائے گی، یعنی اس سے نہیں یوخذو نہیں اخذ کیا جائے گا، یعنی نہیں لیا جائے گا۔ یہ یوخذو اخذ سے ہے، اخذ کرنا سے، نہیں اخذ کیا جائے گا یعنی نہیں لیا جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ منہا اس سے عدل کوئی بدلہ۔ اب عدل جو ہے یہ انصاف کو بھی کہتے ہیں، تو انصاف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا، تو انصاف یا بدلہ، یعنی یہ اس کے دو معنی ہیں، انصاف بھی اس کا معنی ہے، بدلہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ وا اور لا نہیں ہم وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، تو یہ بھی مجہول ہے۔ ینصرون جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں واو نون کو ہٹا دیں اینڈ سے، تو یا کے اوپر پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زبر ہے، نہیں وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں کہ کس کی طرف سے مدد کیے جائیں گے یا کس کی طرف سے نہیں مدد کیے جائیں گے، تو اس لیے یہ مجہول ہے، پیسو وائس ہے۔ اس کو ویسے ہی میں ریپیٹ کر رہی ہوں، نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ساری آیات جہاں پہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، تو یہاں پہ ہمیں ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان تھا کہ ان کو اتنی زیادہ جو ہے سارے عالم پر ان کو جو ہے فضیلت ملی، تو پھر یہ کہ ان کو جو ہے پھر وہ مغضوب علیہ کیوں ہوئے، یعنی کیوں ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے کہ ہمیں ان میں شامل مت کرنا۔ تو یہ مغضوب جو ہیں یہ یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، الضالین جو ہے یہ گمراہ ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ کرسچنز کے لیے یعنی عیسائیوں کے لیے ہے۔ تو یہ مغضوب کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں نازل ہوا، جبکہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے پر مہربان تھا۔ تو اس میں سارا کچھ جو ہے نا ان آیات میں یہ جو بنی اسرائیل کے متعلق ہے ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ ان پہ کون کون سی عنایات ہوئیں، کتنا زیادہ ان کو علم عطا کیا گیا، اور کیسے ان کو انبیاء کے ساتھ جو ہے مدد ان کی گئی، اور کس کس طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی گئیں، لیکن ان نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی، اور ان کو جو علم دیا گیا اس علم کو کیسے کرتے تھے، علم تھا ان کے پاس، لیکن وہ اس علم کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے تھے، لوگوں کو اپنے جو مطلب کے لیے اس کو ڈیفرنٹ میننگ دے لیتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتب میں تحریف بھی کر لی، یعنی کتابوں کے اندر بھی چینجز انہوں نے کر لیں تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑا فائدہ لے سکیں۔ تو یہ اس وجہ سے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے باوجود جو ہے وہ نہ تو نماز سے بھی وہ ہٹ گئے تھے، نہ وہ صبر کرتے تھے، اور نہ ان کو یہ اندازہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت ہی برگزیدہ لوگوں کی چونکہ اولاد ہیں، ہمارے اندر تو بہت بڑے بڑے عالم فاضل، بہت بڑے انبیاء جو ہیں واقعی ہماری نسل میں سے گزرے ہیں، اس لیے ہمیں تو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہے گا، اس لیے ہم نے تو ایسے ہی، بلکہ عقیدہ آخرت پہ تقریباً ان کا جو عقیدہ وہ بالکل چینج ہو چکا تھا، انہیں لگتا تھا کہ ہم تو بالکل بھی جو ہے وہ یعنی ہمیں کوئی کسی قسم کی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو بہت ہی برگزیدہ لوگوں کی اولاد ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی کتابوں میں پیشین گوئی تھی، لیکن وہ اس پیشین گوئی کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے تھے، اور خود بھی گھما پھرا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ الٹا سیدھا یقین دلاتے تھے، اور اپنی ضد کی بنا پر، صرف جو ہے اپنے غرور کی بنا پر کہ ہم تو بہت ہی بڑے بڑے جو انبیاء ہم میں سے گزرے ہیں، تو اسی غرور میں مبتلا تھے کہ ہماری تو نسل بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ نسل ہے، ہم پہ تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہوا ہے، اور وہ بہت مہربان ہے، تو ہمیں وہ کسی صورت جو ہے وہ ہمیں سزا نہیں ملے گی، نہ آخرت میں نہ یا دنیا میں، اور اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ یعنی مغضوب ہوئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ تو ہم لوگوں نے یہ ہمارے لیے دیکھنا ہے، ہم نے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، کہ ہمیں بھی اگر ہم دیکھیں تو کتنی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اتنی کہ ہم گن بھی نہیں سکتے ان کو، تو جو نہیں دی ان کو تو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، تو جو دی ہیں ان کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو ان نعمتوں کے لیے ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اس بات پہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یا اس کا کوئی عمل ایسا، اس کا پیغام جو ہے
وہ اس کے اوپر ہم خود عمل کرنے میں کتنی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے جو اس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، حتیٰ کہ ہمیں جو ذہانت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 2 آنکھیں دی ہیں، اس کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بروئے کار لانے میں۔ جب ہم دنیا کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا یہ کہے گی، دنیا وہ کہے گی، تو ہم یوں ہے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو اوپر بٹھا دیا، تو اپنے اللہ تو اس کو تو خدا ہی نہیں سمجھا، تو پھر تو ظاہر ہے پھر جب دنیا کو اوپر بٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے جو ہے وہ اللہ ہی نہیں سمجھا، یعنی اس کو تو وہ اس کی جو ڈیو امپورٹنس ہے وہ اس کو ہم نے دی ہی نہیں، تو پھر اللہ جو ہے وہ ہم پہ غضبناک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو بہترین کام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کو جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے پہنچی ہے، جو اس نے پہنچائی ہے اپنے وعدے کے مطابق، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ زمین پہ اترو، پھر ہدایت میری پہنچے گی، اور جو بھی اس ہدایت پہ عمل کرے گا تو وہی جو ہے وہ نجات پائے گا، اور وہی جو حزن میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ تو خوشی اور سکون اور راحت تو اسی چیز میں رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں اس پر عمل کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اسی میں خوشی رکھی ہوئی ہے۔ تو جو بھی اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ جو ہے وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو تم اس بات کا وعدہ پورا کرو کہ جب میں نے تم سے کہا کہ میں زمین پہ ہدایت بھیجوں گا، اس ہدایت پہ تم عمل کرو، تو پھر میں وعدہ پورا کروں گا کہ میں تم کو نجات دے دوں گا، اور تم میری جو ہے وہ رحمت کے سائے میں اس دنیا سے جاؤ گے اور فلاح پا جاؤ گے، اور آخرت میں بھی آپ میری رحمت کے سائے میں رہو گے۔ تو یہ حدیث شریف ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن کیسے دنیا سے اٹھ جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے فرمایا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے تو، لیکن اس کو سمجھے بغیر پڑھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم خود بھی ایسا کرتے رہے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا اس پر جو ثواب دینے کا، وہ مقصد یہ تھا کہ ہم بار بار اس کو انسان پڑھے، جب بار بار پڑھے گا تو اس کی نظر میں سے بار بار ہدایات اللہ تعالیٰ کی گزریں گی، پھر ضرور وہ ان پر عمل کرے گا۔ تو ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھے بغیر اس کو ثواب کمانے کی ہم نے مشین اسے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تو اتنا پڑھ لیے، اتنے قرآن پڑھ لیے۔ اسپیشلی روزوں میں لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں قرآن پاک کو، جیسے کہ ایک مشین ہے جس پہ سے ہم جو ہے وہ اتنے ثواب کما لیں گے۔ تو ہم اس چیز کا تو دھیان ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں ہے، کہ ہماری نیت کیا ہے اس کو پڑھنے میں۔ ہماری نیت اگر صرف ثواب کمانا ہے تو یہ کوئی نیت نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد جو ہدایت پانا تھا وہ تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اس کو بھیجا تھا۔ جب ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ہدایت ہے جو میں بھیجوں گا، تو اس پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔